الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله أعطي الله له شيئا من نفسه خيرا منها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ عز و جل کا مجھ پر اور آپ پر بڑا ہی احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمین کو اللہ نے کلمے جیسے بڑی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اس میں میرے اور آپ کے تمام تر امت مسلمہ کی کوئی اپنی دخل اندازی نہیں ہے کہ اپنی ہمت اور طاقت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ سراسر اللہ عز و جل کا فضل ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا فضل اللہ کا ہم پر یہ ہوا کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ بہت ہی بڑا احسان ہے، اللہ کا فضل. محترم بزرگ بھائیوں اور دوستوں، پچھلے جمعے میں ہم نے تو درس قرآن میں سے جو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے ایک حد تک، ایک مقام تک پہنچایا تھا. آج انشاءاللہ اسی جگہ سے لے کر یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو آگے لے کے چلیں گے. آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے کا جو اختتامی گفتگو تھی یہاں تک ہوئی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل یا ان کو کنویں میں ڈالنے کا جو انہوں نے پروگرام بنایا تھا، مشورہ انہوں نے کیا تھا، میٹنگ کیا تھا، پھر بھائیوں میں سے ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ لا تقتلوہ، کو قتل نہ کرو، فَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، بلکہ اس کو ڈال لو کس میں، پھینک دو کنویں میں. یہاں تک ترجمہ اور تفسیر ہو چکا تھا، اس پر گفتگو ہو چکی تھی. آج جمعے کے اس نشست میں اس واقعے کو کہ جس کو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں کس نام سے پڑھا، احسن القصص، تمام قصوں میں ایک بہترین قصہ. تو بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، اس کے بعد جیسے ہی یوسف علیہ السلام کنویں کی گہرائیوں میں، اندھیروں میں نیچے چلتے گئے تو اللہ نے یکدم فرمایا کہ میرے یوسف پریشان نہ ہو. یہ جو تیرے ساتھ یہ قید اور مکر اور ہیلا اور یہ کر رہے ہیں، پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا کہ میں تیرے ہی ذریعہ ان کو بتا دوں گا کہ تمہارا مکر، تمہارا ہیلا اور تمہارا یہ حسد آج یوسف تک کو کہاں تک پہنچا دیا. تو قرآن مجید ان خوبصورت الفاظ سے، ان خوبصورت آیات کریمہ سے اس کو بیان کرتا ہے. تو آئیے ذرا سنتے ہیں قرآن کی زبان سے. فرمایا قرآن مجید نے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اے میرے نبی، اے یوسف، میں ان تیرے بھائیوں کو بتا دوں گا کہ جو تیرے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں، کنویں میں پھینکنے والا عمل، میٹنگ اور فساد کی وہ مشورہ کر رہے ہیں، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. تجھے میں ایسی منصب تک پہنچا دوں گا، ایسی تخت پر بٹھا دوں گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ بادشاہ کون ہے. یہ سوالی بن کر تیرے سامنے آئیں گے، تجھ سے سوال کریں گے، غلہ مانگیں گے، لیکن ان
ان کو پتہ نہیں ہوگا یہ ہمارا وہی چھوٹا بھائی یوسف ہے کہ جس کو اللہ نے آج اس تخت پر بٹھا دیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ بھائی اور دوستو، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور ان کی قمیص کو اتار دیا، اور قمیص کو لے کر جو انہوں نے کوئی شکار وغیرہ کیا تھا ہرن کا یا کسی بکری کا، اس کا خون اس کے اوپر لگا دیا، اور قمیص کو لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ کیا کہا انہوں نے کہ ابو جی ہم تو جنگل میں دوڑ لگا رہے تھے، ہم کھیل رہے تھے، ہم ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس حفاظت کے لیے اس کو بٹھایا تھا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیے نے اس کو کھا لیا ہے۔ ثبوت یہ ہے کہ یوسف کی قمیص کو دیکھو، یہ رنگین ہے خون سے۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، جب ابو کے پاس آئے تو کس وقت آئے؟ رات کے اندھیروں میں آئے، جھوٹا رونا، مکر اور ہیلے والا رونا، تاکہ اندھیرے میں ابو کو پتہ نہ چلے۔ جو حقیقی رونا ہوتا ہے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں یا کہ سچ بول رہے ہیں۔ تو اتنے مکار تھے، عشاء یبکون، عشاء کے وقت آئے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اے ابو جی، دلیل یہ ہے کہ یوسف کے قمیص کو دیکھ لیے، اس کو اوپر خون لگا ہوا ہے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے قمیص مبارک کو رکھا اور کہا کہ خون سے لطفت ہوا قمیص ہے، دلیل ہے کہ بھیڑیے نے اس کو کھا لیا ہے۔ لیکن قربان جاؤ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نبوت پر، فرمانے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اے میرے مکار بیٹو، اے دھوکہ دینے والے بیٹو، اے حسد کے پنجے میں پسنے والے بیٹو، وہ بھیڑیا کہاں سے تعلیم حاصل کر چکا تھا، وہ اتنا ہوشیار کہاں سے آیا کہ میرے لفظ جگر حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیے نے کھا لیا، اور ہوشیار اتنا کہ قمیص کو صحیح سالم اتار کر تمہیں دے دیا۔ قربان دیو یعقوب علیہ السلام۔ فصبر جمیل، یکدم کہنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام صبر ہی بہتر۔ میرے محترم بزرگ بھائی اور دوستو، انبیاء کیا تھے؟ حکیم تھے، حکمت والے تھے۔ اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، آگے سے کوئی ڈانٹ ٹپٹ نہیں تھی۔
لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی تو پتہ نہیں تھا. یا تو کیا ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کو بھی اگر کچھ علوم حاصل ہوتے ہیں تو بذریعہ وحی حاصل ہوتے ہیں. انبیاء ہے لیکن خدا کے تعلیم یافتہ ہے. اب کچھ میل کے فاصلے کو پر یعقوب علیہ السلام کنویں میں ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام فرمائے صبر. یہ تو کہہ دیتے ہیں نا کہ بیٹھو جھوٹ مت بولو، کنویں میں پڑا ہوا ہے، زندہ ہے، کوئی کلام، لیکن نہیں، ایک دم رو پڑے، آنکھوں سے آنکھوں مبارک نکل پڑے. اور کیا فرمایا؟ اللہ المستعان علی ما تصفون. جو تم یہ حیلہ اور مکر بازی کر رہے ہو، میں اس پر اللہ سے مدد چاہ رہا ہوں. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوا. ایک تجارتی قافلہ آیا، پانی کی غرض سے وہ کنویں کے پاس آئے اور انہوں نے پانی کے لیے ڈول نیچے پھینک دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام ڈول کے ساتھ چپٹ کر باہر آئے. فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوًا. قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ. ڈول پھینکنے والے نے کہا کہ خوشخبری میرے سفر کے ساتھیوں، اے تجارتی قافلے والوں، ہذا غلام، کتنا خوبصورت بچہ ہے. اللہ نے ہمیں خوبصورت بچہ عطا فرما دیا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً. اور ڈول پھینکنے والے نے اس کو چھپا کے رکھا. کس سے چھپا کے رکھا؟ قافلے والوں سے اور لوگوں سے کہ ہم اس کو بیچ دیں گے اور اس کے اوپر ہم صحیح غنیمت حاصل کر لیں گے. ویسے بھی ہم تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں. واللہ علیم بما یعملون. یہ بھائی جو کچھ کر رہے ہیں، جو دھوکہ دے رہے تھے ابو کو اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ جو عمل کر رہے تھے پہنچنے چاہیے. اللہ علیم، اللہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ معاملہ، اللہ باخبر ذات ہے، کچھ دیکھ رہے ہوں. میرے محترم بزرگ بھائی اور دوستو، ہماری زندگی میں ہمارے اوپر ایسے معاملات آ جائیں. میں تاجر ہوں، منڈی میں کام کر رہا ہوں، تاجر ہوں، دکاندار ہوں میں، یا کسی اور مقام پر میں کام کر رہا ہوں، تو خدا را میرے دل میں یہ نہ آ جائے کہ میں کسی ناپ تول میں کمی کروں. آذن اللہ. منڈی میں ہوں، ایک پیٹی میں سیب کے فروٹ کے اس کو باندھتا جاؤں، نیچے صحیح سیب رکھوں، فروٹ رکھوں، درمیان میں خراب اور اوپر کیا پھر صحیح رکھوں، اور پھر کہوں کہ اس کی قیمت یہ ہے. اور سمجھتے ہم کیا ہے کہ میں بڑا قابل تاجر ہوں، اس کے ذریعے مجھے بہت زیادہ کمائی حاصل ہوگی. قرآن کیا کہتا ہے؟ واللہ علیم بما یعملون. جو کچھ تم کر رہے ہو اپنی تجارت میں، جو کچھ تم دھوکہ دے رہے ہو، اللہ اسے باخبر ذات ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ آنکھ جھپک کے برابر بھی تمہارے عمل سے وہ لاپرواہ، بے پرواہ، بے خبر ذات نہیں ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دھوکہ دینے سے، چاہے ظاہری دھوکہ ہو، چاہے باطنی دھوکہ ہو، چاہے تجارت میں ہو، چاہے نوکری میں ہو، چاہے ڈیوٹی میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے مدرسے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ عز و جل اس دھوکے سے ہماری حفاظت فرمائے. وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. یہ بھائی یکدم جھپٹ آئے
کہا کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ہمارا نافرمان غلام ہے، اس کو ہمیں واپس لوٹا دو۔ تو تجارتی قافلے والوں نے کہا کہ اس کو ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ کہا کہ کتنے کے بیچو کے؟ کہا کہ بس یار جتنے بھی تمہارا مرضی اس کو لے لو، ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے وہ حاسدین بھائی۔ کہا کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، تھوڑی سی قیمت، ناقص قیمت کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام بک گئے، حوالے کر دیے گئے، اس مصر کے تجارتی قافلے کے حوالے کر دیے گئے۔ تم قربان جاؤ میرے عزیزو، محبت سوچیے، اپنے بھائی ادھر جا رہے ہیں، قافلے والے ادھر جا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو لے کر ایک دم پیچھے دیکھنے لگے بھائیوں کی طرف، اور مصر والوں سے کہا کہ مجھے 1 منٹ 2 منٹ چاہیے۔ کہ کیا دے دو؟ ابھی تو تجھے ہم نے خرید لیا۔ تو کہا کہ مجھے ایک ملاقات کرنے دو۔ بھاگے بھائیوں کے پیچھے، اور بھائیوں نے کہا کہ پھر کیا مسئلہ ہے، کدھر آ رہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہ بھائیوں تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، پر میں تمہیں آپ کی بھائی سمجھتا ہوں، گلے سے ملا کر جاؤ، میں تو بند تاکہ ٹھیک سلام کر کے پھر چھوڑ دیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي، کہ مصر والوں میں سے ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ وَقَالَ لِامْرَأَتِهِ، عزیز مصر کہنے لگا اپنی بیوی زلیخا سے اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ اب یہاں پر دیکھو میرا عزیز، کبھی کبھی اپنوں سے انسان تکلیف انسان کو مل جاتا ہے، پر پرائے جو ہوتے ہیں وہ انسان کو کام آ جاتے ہیں۔ بھائی کیا کہتے ہیں؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو کیا کرو؟ قتل کر دو۔ اور پرائے کیا کہتے ہیں؟ اکرمی یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت کر، اس کو اچھا سا ٹھکانہ دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عزیز مصر کہہ رہا ہے، اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اپنے درمیان اپنے رشتہ داروں میں انسان کو کوئی قدر و عزت، اس کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے ہاں تو انسان کی قدر ہے۔ اس بنا پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی اپنے رشتہ داروں میں اختلافات آ جائے، دشمنیاں آ جائے، یہی تو امتحان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت کی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیری امت کے درمیان اختلافات کے باوجود، جگہ اور قتال کے باوجود ایک دوسروں کو سینے سے کھول نہ دو۔ یہ اللہ عز و جل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا۔ لیکن کمزوری کیا ہے؟ ہمیں اپنے کی عزت اور قدر قیمت ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ خیر، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنی بیوی سے کہا کہ شاید ہمیں کام آ جائے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، کہا ہے کہ دنیا میں 3 شخص بڑے ہوشیار تھے، بڑے سمجھدار تھے۔ ایک تو یہی عزیز مصر کہ اس نے جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو یکدم ان کے اندر خاصیتیں دیکھی، کہا کہ بڑا قیمتی بچہ ہے، عسیٰ ان ینفعنا، شاید کہ ہمیں کام آ جائے۔ اور دوسرے شخص
دوسرا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جب انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے جانوروں کو، اونٹوں کو جو پانی پلایا تھا، تو یکدم سمجھ گئی، ایک ہی نظر میں سمجھ گئی، اور یکدم ابو کے پاس آئی، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ ابا جان، اگر کسی کو مزدور اپنے گھر میں رکھنا ہے تو یہ جو نوجوان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑا طاقتور بھی ہے اور بڑا امانتدار شخص ہے۔ اور تیسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہوشیار کہ اپنے دور خلافت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یوسف کے بھائیوں، تم نے تو یوسف کو قتل کرنے کے تم ڈرتے ہوئے بڑے تم نے میٹنگ کیے، بڑے مشورے کیے، میں نے وہی سے بھی بچا کے رکھا، آگے تم نے جا کر اس کو بیچ دیا، غلام بنا دیا، آگے چلتے چلتے کئی ہاتھ بیچے گئے اور آخر میں جا کر جیل کے اندر گئے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کے اندر ہم نے ان کو مکان دیا، رہنے کا ٹھکانہ دیا، ان کو ہم نے سکونت عطا فرمائی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یہ کہ ہم علوم دے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس چیز کا؟ خواب کا علم، تعبیر کا علم ہم اس کو عطا کرتے اور نبی بناتے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، ہوگا وہی دنیا میں، پوری دنیا کائنات کے تمام تر انسان، تمام تر مخلوق، چاہے آسمانوں سے اوپر ہے، نیچے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، پوری کائنات کے ضرور مخلوقات یک مٹھ ہو جائے، ایک جگہ اکٹھے ہو جائے، وہ کہیں کہ یہ کام ایسے ہوگا، لیکن جب تک اللہ نہ کہے تو وہ کام اس طرح نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ واللہ غالب علی امری، اللہ جو چاہتا ہے کب گزرتا ہے، اور وہ ذات ہے کہ اللہ کوئی اس کے لیے کوئی محنت کوشش ان چیزوں سے اللہ پاک ہے، اللہ کہتا ہے کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی، وہ معاملہ ہو جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں بہت سارا سبق ملتا ہے۔ کچھ بیماریاں ہماری زبان کی ہے، ظاہری بیماریاں، کچھ بیماریاں ہمارے دل کے امراض کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ حسد زبان پر تو تب آتا ہے جب دل میں بڑا پھوٹے پیدا ہو جائے، تو اللہ عز و جل اس بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، اللہ اپنی قدرت شان کو دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ کیا ہے، وہ قدیر ذات ہے، وہ جبار ذات ہے، وہ بصیر ذات ہے، وہ علیم ذات ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے۔ اللہ سے ہم کوئی عمل چھپا نہیں سکتے، جتنا بھی ہم کریں گے اللہ وہ ہمیں دکھائے گا قیامت والے دن۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔